السلام علیکم۔ میں ہوں حکیم فضیل احمد۔ دوستو، آج کل ایک بہت ہی ظالم قسم کی جو آج کل ایک بیماری ہے، ایک ایشو چل رہا ہے، وہ ہے بلڈ پریشر۔ ہر دوسرا فرد جو ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کولسٹرول کی خون کی نالیوں میں کولسٹرول کی زیادتی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ معدے کی کئی امراض ہیں۔ معدے کی کئی امراض کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ایشو ہو جاتا ہے۔ ذہنی پریشانی اور ذہنی جو انتشار ہے اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پرابلمس ہے۔ اور زیادہ گرم اور مسالہ جات والے کھانے بھی اس کو بڑھا دیتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر جو ہے۔ تو اس کو ایک جسم میں نارمل رینج میں رہنا چاہیے۔ اگر اس کی لمٹ، اس کی جو ہے رینج بڑھ جائے تو اس کو ہائی بلڈ پریشر بولتے ہیں۔ اس سے انسان اگر بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے تو اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دماغ کی کچھ شریان پھٹ جاتی ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر خون کی نالیوں میں کولسٹرول کی زیادتی ہو جائے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے تو اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک بہت جو ہے تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس سے جب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے سر میں درد ہونا، سر چکرانا، گھبراہٹ اور بے چینی رہنا اور نیند کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ہر وقت بے چینی سی، بے قراری سی اور پریشانی جیسے مسائل جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس کے لیے جو آپ کی پیش خدمت جو نسخہ ہے، وہ بلڈ پریشر جو ہائی ہے، زیادہ جو بلڈ پریشر اپنی لمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جذباتی بہت زیادہ، جن کو ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ بیچارے جذباتی ہوتے ہیں، بات بات پہ چڑچڑاپن، بات بات پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرنا ان کا ایک عام معمول بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کی وجہ سے ان کے جسم میں ہیٹ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، حدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ان کو یہ پرابلم بڑی جلدی ان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی مجرب اور بہت اچھی اور لاجواب دوائی ہے۔ اس سے بلڈ پریشر اپنے نارمل جو ہے اس کی ویلیو ہے اس پہ آ جاتا ہے، اور نیند کی کمی رہتی ہے، جو دماغی انتشار، ذہنی تھکاوٹ اور بوجھ سا رہتا ہے، اور گھبراہٹ، چکر آنا، بے چینی سی جاتی ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، جو وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو پلیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں، پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو وصول ہو سکے اور آپ کو بہت بہت فائدہ ہو سکے، اور آپ کو آپ کی جسمانی امراض کا اور مسائل کا حل آپ کو بآسانی موجود مل سکے۔ تو پلیز میں آپ کو ان کی پہچان کروا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے صرف 3 چیزیں ہیں جو آپ نے لینی ہے۔ نمبر 1 جو ہے یہ کشنیز خشک ہے، اس کو خشک دھنیا کہتے ہیں، خشک دھنیا ہے۔ نمبر 2 سندل سفید، یہ سفید سندل کا برادر ہے، سندل سفید۔ نمبر 3 یہ اسرول ہے، اس کو چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں، اسرول بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کشنیز اور چھوٹی چندن یعنی اسرول، یہ دونوں آپ نے 100 گرام لینی ہے، اور جو سندل سفید ہے یہ آپ نے صرف 50 گرام لینا ہے۔ کشنیز خشک، دھنیا اور اسرول یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے، اور جو سندل ہے یہ آپ نے صرف 50 گرام لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے آپ نے ان کو پہلے تو دھوپ میں آپ تھوڑا سا ان کو خشک کر لیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو چھوٹی چندن ہے، اسرول ہے، یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، یہ مشین میں نہیں پیس سکتا، تو پہلے پلیز آپ اس کو حمام دستے میں یا ہامد دستے میں اچھی طرح کوٹ لیں۔ جب تھوڑا سا بریک ہونے لگ جائے تو پھر یہ تینوں چیزوں کو آپ نے
मशीन में, ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह पीस लेना है। ये पाउडर बना लेना है इसको, ये सफ़ूफ बारीक सफ़ूफ हो जाएगा। तो उसके बाद आपने दोस्तों इसकी मकदार खुराक, आप अगर ये इसका जायका कड़वा होता है, ये असरोल थोड़ी सी कड़वी होती है। इसी तरह पाउडर अगर आप खाएं तो आपको थोड़ा सा इशू होगा, खाने में मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप बड़े वाले कैप्सूल ले लें, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को इस दवाई का भर लें। बड़े कैप्सूल लेकर एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आपने खाने से कम आधा घंटा पहले पानी के साथ खाने हैं। 100 ग्राम धनिया लेनी है, 100 ग्राम आपने असरोल लेनी है और 50 ग्राम आपने संदल सफ़ेद लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने कूट कर, पीस कर पाउडर बना लेना है और डबिया में, किसी डब्बी या जार में महफूज कर लेना है। एक बड़ा कैप्सूल आपने इसका भर का सुबह और इसका एक बड़ा कैप्सूल भर का शाम को। आपने खाना खाने से आधा घंटा या एक घंटा पहले पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ आपने इसको खाना है। अगर गर्मी है तो आप इसको, अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप शरबत बजूरी किसी अच्छी कंपनी का अगर अवेलेबल है तो वो आप एक गिलास पानी में 2 से 4 चम्मच शरबत बजूरी डाल लें, उसके साथ आप कैप्सूल खा सकते हैं। अगर वो ना भी अवेलेबल हो तो आप पानी के साथ यूज़ करें। इससे आपकी नींद की कमी पूरी होगी, ब्लड प्रेशर जो हाई है वो इंशाल्लाह नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इससे आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा जो हीट होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह चक्कर और घबराहट और बेचैनी होती है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आपकी ब्लड प्रेशर का इशू बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ काइंडली अब इसको यूज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर इस दवाई के ज़रिए शिफा देगा।